الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کے 9 رکوع کی آیتیں ہیں. گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل کتاب یہود و نصارہ کی سازشوں کو بیان فرمایا کہ کس طرح سے یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کیا کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ گستاخیاں کرتے اور بے ترک الفاظ کہا کرتے تھے. چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو دین کی دعوت پیش کی کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ ہی کے آگے سر جھکاؤ اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے حضور کو رسول ماننے سے انکار کر دیا. اور ان بدبختوں نے، یہودیوں میں سے ایک شخص نے کہا حضور سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم کو اپنے آپ کو خدا کے طور پر پیش کرتے ہو؟ کیا ہم آپ کو خدا مان لیں جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کی آیتیں نازل فرمائی حضور کی تائید میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام یہودیوں اور عیسائیوں سے کہا کہ معاذ اللہ، میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں اپنے آپ کو خدا کے طور پر کیوں پیش کروں گا؟ میں تو اللہ کا سچا پیغام لے کر آیا ہوں. میں تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی دعوت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تم کو دعوت دے رہا ہوں. جتنے پیغمبر بھی دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی نے بھی اپنی امت کو، اپنی قوم کو یہی پیغام سنایا کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے آگے سر جھکاؤ. تو بھلا میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں نے بھی تم کو یہی دعوت پیش کی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی کی عبادت کی جائے. اور یہ آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرما دیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بطور حجت کے عالم ارواح میں، یعنی دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو جب پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان روحوں سے یہ وعدہ بھی لیا تھا بطور خاص سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام سے. اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ آخری پیغمبر جب تشریف لائیں گے، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ، ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا. تو عالم ارواح نے، سب روحوں نے اس بات کا اقرار کیا اور وعدہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اب اس وعدے کو یاد دلا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان و عظمت ہے، اور حضور سچے رسول ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں. یہ تمام لوگوں پر واضح ہو جائے، کیونکہ یہ یہودی حضور کی شان گھٹانے کے لیے حضور کی شان میں بدبختان الفاظ و کلمات کہا کرتے تھے، جیسا کہ سابقہ آیتوں میں بیان کر دیا گیا. تو حضور کا پیغام یہی تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے. حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھ کو خدا مانو. حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فرشتے خدا ہیں، فرشتوں کو خدا بناؤ. حضور نے کبھی ایسی بات نہیں کہی، بلکہ حضور کا یہی پیغام تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آئیے آج کی جو آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں جو وعدہ لیا گیا تھا اس کو بیان فرما رہا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یعنی اور وہ وقت بھی یاد کرو
جبکہ اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو ضرور اس پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اللہ نے پوچھا کہ کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرے عہد کو، میرے وعدے کو قبول کر لیا؟ پیغمبروں نے عرض کیا ہاں ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس آیت میں دو اہم باتیں ہیں۔ ایک تفسیر یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جو بھی پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا تھا کہ جب کوئی پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے اور وہ آنے والے جو پیغمبر ہوں گے ان کے تعلق سے یہ وعدہ لیں کہ جب کوئی قوم آنے والے پیغمبر سے ان کی ملاقات ہو جائے، ان کا زمانہ پائے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب اور اس پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانا، ان کو سچا ماننا، ان کی تصدیق کرنا اور ان کا ساتھ دینا۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ جو پچھلے پیغمبر گزریں گے تو ان پیغمبروں کو بھی سچا ماننا۔ تو اس طرح سے ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم کو آنے والے بعد کے پیغمبر کے تعلق سے پہلے ہی آگاہ کیا کہ ہم جو اپنا کام ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ذمہ داری دی ہے ہم تو ادا کریں گے اور چلے جائیں گے۔ اب ہمارے بعد جو بھی پیغمبر آئیں گے تو اے میری قوم، جو بھی تم ان کا زمانہ پاؤ تم میں سے کوئی شخص تو اس پیغمبر پر ایمان لے آنا۔ تو ہر نبی نے آنے والے پیغمبروں کے تعلق سے ایک دوسرے کو آگاہ کیا، اپنی قوموں کو یہ بات کا اقرار لیا۔ دوسری تفسیر یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ آیت کے اندر جو رسول مصدق فرمایا گیا اس سے مراد آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ آپ عظیم الشان پیغمبر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا وجود بعد میں فرمایا، سارے انبیاء علیہ السلام کے بعد میں آپ کا وجود ہوا، لیکن عالم ارواح میں سب سے پہلے جس ہستی کی روح کو پیدا فرمایا گیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے۔ اور سب سے پہلے عالم ارواح میں جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا وہ ذات مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ چنانچہ کئی ساری احادیث شریفہ ہم کو ملتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، جیسا کہ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہم کو ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ نبی کب بنے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی، تو حضور نے کیا جواب ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت نبی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس وقت نبی بنا دیا تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد خاکی کے درمیان میں ہی تھے، یعنی ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا۔ البتہ حضور کا اس دنیا کے اندر ظہور، حضور کی بعثت سارے پیغمبروں کے بعد ہوئی، کیونکہ یہ بتلانا مقصود تھا کہ یہ آخری پیغمبر سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام جو دنیا کے اندر گزرے ہیں ان کو سچا بتلائیں گے، ان پر یقین رکھیں گے کہ اللہ کے بندے و رسول گزرے ہیں۔ چنانچہ حضور جب تشریف لائے دنیا کے اندر تو حضور نے سارے کے سارے پیغمبروں پر حضور نے تصدیق فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ سب کے سب سچے اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، ان کو سچا مانتا ہوں۔ اے میری قوم تم بھی ان پر ایمان لاؤ، ان کو سچا مانو۔ اور بارہا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بات ذکر فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے اس ایمان کو تصدیق کرنے کو ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے ہم کو حضور کی افضلیت اس طرح سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب حضور شب معراج تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت کے لیے منتخب فرمایا اور آپ نے وہاں پر امامت فرمائی۔ اور اسی طرح سے کئی ساری احادیث شریفہ ہیں
اور قرآن کریم کی آیتیں ہیں جس سے حضور کی افضلیت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، یعنی جب تمام روحوں کو اللہ نے پیدا فرمایا تو ان سے وعدہ لیا کہ جب تم اس آخری نبی کا زمانہ پاؤ تو تم ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا۔ تو جب جو نبی دنیا کے اندر تشریف لائے تو ہر نبی نے اپنی قوم سے اس بات کا اقرار لیا، اور عالم ارواح میں سارے کے سارے روحوں نے اور انبیاء علیہ السلام کی روحوں نے عالم ارواح میں اقرار کر لیا کہ ہاں اے رب العالمین، ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب ہم ان کا زمانہ پائیں گے تو ان پر ایمان لائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے اور ان کی پیروی کریں گے۔ اور دنیا میں جب انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو ہر نبی نے بھی اپنی قوم سے یہ وعدہ لیا اور ان سے اقرار لیا کہ دیکھو میرے بعد، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد جب آخری پیغمبر کا اگر زمانہ پاؤ تو تم ان پر ایمان لانا، ان کا ساتھ دینا، ان کی پیروی کرنا۔ تو ہر قوم نے جو نبی بھی گزرے ہیں جب ان پر ایمان لے آئے تھے تو انہوں نے اس بات کا دنیا کے اندر بھی اقرار کیا تھا اپنے اپنے وقت کے نبیوں سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف طور پر یہاں پر بھی ذکر فرمایا کہ عالم ارواح کو بھی بیان فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ انبیاء علیہ السلام کے اقرار کو بھی بتلایا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی ہم کو صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور جب یہ بات ان اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں سے کہی گئی تو پھر وہ بدبخت اس وعدے کا بھی انکار کرنے لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بطور گواہ کے بتلایا کہ دیکھو میں خود اس بات کا گواہ ہوں، اور یہ عالم ارواح میں نے اس بات کی گواہی دی اور سارے روحوں نے اس بات کی گواہی دی، اقرار کیا تھا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بھی سن لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کتنی بڑی ہے۔ اس آیت کے تحت ہی کئی سارے مفسرین نے یہ باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میرا زمانہ پاتے، موسیٰ علیہ السلام اگر میرے زمانے میں موجود ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہوتا، یعنی وہ مجھ پر ایمان لاتے اور میری پیروی کرتے، میری فرما برداری کیا کرتے۔ اسی طرح سے اور ایک روایت بھی ملتی ہے قیامت کے آنے سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے، آسمان سے جب زمین پر اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اب وہ کس کو فالو کریں گے؟ تو بتلایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، تو اس طرح سے بحیثیت حضور کے امتی شمار قرار دیے جائیں گے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم پر ایمان لائیں گے اور اس کے احکامات پر عمل کریں گے۔ تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت سے پہلے جب آئیں گے تو حضور کی فرما برداری کریں گے، حضور کی پیروی کریں گے۔ تو یہ شان و عظمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب جو حضور کی شان و عظمت اور حضور کی پیروی سے دور بھاگے گا تو اب اس کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی اس آیت میں فرما رہے ہیں فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو اس کے بعد جو لوگ عہد سے، وعدے سے پھر جائیں تو وہی نافرمان ہیں۔ تو اللہ نے یہ بات بھی ذکر فرما دی کہ جو حضور کی پیروی سے دور بھاگے گا، حضور پر ایمان نہیں لائے گا، حضور کا انکار کرے گا، حضور کی شان میں گستاخی کرے گا، تو پھر ایسا شخص نافرمان ہے، فاسق ہے۔ اور دیگر آیتوں میں تو یہ بات ذکر فرمائی گئی ہے کہ حضور کا انکار جو اہل کتاب کو کرے تو پھر وہ ایمان سے نکل جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ بات صاف ذکر ہو چکی ہے کہ حضور پر ایمان نہ لانا اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے اور دوزخ میں جانے کا اپنے لیے خود راستہ بنا لینا ہے۔ اور اس طرح سے جو حضور کی کوئی بھی پیروی نہیں کرے گا، حضور کا انکار کرے گا، تو پھر وہ جہنمی ہوگا۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔